تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، عقل و شعور کی دولت سے نوازا، ہمیں مسلمان خاندان میں پیدا فرمایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان باتوں پر ہم رب کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ وہ رب چاہتا تو ہمیں جانوروں میں پیدا کر سکتا تھا، کسی اور پرند طیور میں ہمیں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس رب نے ہمیں انسان بنایا، عقل و شعور سے نوازا، اور پھر ہمیں آزاد نہیں چھوڑا اوروں کی طرح جو گمراہ ہیں، بلکہ رب نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان میں بھی بڑی چیز یہ کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا شوق پیدا فرمایا، قرآن و سنت سے ہمیں لگا دیا، نجات کے راستے پہ ڈال دیا۔ یہ رب کا بہت بہت شکر ہے۔ اس کا شکریہ ہم پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے، چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنی بھی عبادت کر لیں، اپنی ساری جائیداد بھی خرچ کر دیں، تو بھی ہم رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب۔ لوگ دنیا میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں، آخرت میں نہیں ہو پاتے، اور اللہ نے دونوں راستے آپ کے لیے واقع کر دیے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے رب کا شکریہ ادا کریے اس بات پر کہ اس رب نے آپ کے دل میں یہ الہام کیا، توفیق دی کہ آپ قرآن و سنت سے جڑے ہوئے۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جنہوں نے اس دین کو آپ تک پہنچایا۔ اس راہ میں انہوں نے مشکلیں برداشت کی، دھن خرچ کیا، جان خرچ کی۔ صحابہ و تابعین کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، وہ جائیداد کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اس دین کو نافذ کیا، عملاً کر کے دکھایا۔ حیرت ہوگی آپ کو، آج ہم بغیر مطلب کے ایک قدم آگے نہیں چل سکتے۔ انہوں نے ساری زندگی بے مطلب کی گزار دی۔ ان کے سامنے اگر مقصد تھا تو رضا الہی تھا، اور آپ تک، اگلی نسلوں تک دین کو صحیح شکل و صورت میں پہنچانا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا حاصل تھا۔ انہوں نے زندگی میں کوئی نعمتوں سے تلذذ نہیں حاصل کیا۔ ان کے مکانات بڑے اونچے نہیں تھے، جھوپڑی میں رہتے تھے، بھرپیٹ کھاتے نہیں تھے، مگر ایک مشن تھا دین کو آگے بڑھانے کا، ہمارے ہی آپ کے لیے نا۔ اس لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ رب کریم ہمارے ان بزرگوں پر بھی، ان کی قبروں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت و نور کی بارش کرتا رہے، اور آپ کو بھی عملاً اس دین کو آگے بڑھانا ہے، تاکہ آنے والی جو نسل ہے وہ اس توحید والے دین سے واقف ہو، آپ ان کے لیے مثال بنے، آئیڈیل بنے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر سیکھیں گے۔ بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں خاص طور سے آپ لوگوں کے ساتھ بچے نہیں آتے۔ کئی بزرگوں نے کہا ہے کہ جس دن سے مسجد میں بچوں کا شور شراغبہ پچھلے صف سے اگر نہ آنے لگے تو سمجھ لو پھر خیر نہیں رہ گیا مسلمانوں میں۔ ہم تنہا چلے آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے نہیں آتے۔ وہ بچے کب سیکھیں گے آپ کے نماز پڑھنا؟ آپ کے ساتھ تو نماز بھی سماپت ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بچے نہیں آئے نماز میں تو وہ ٹھیک ہے، پچھلی صف میں رہیں گے، شور مچائیں گے، کھیلیں گے، مگر لائیے ضرور تاکہ وہ سیکھیں آپ سے۔ یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ بچوں کو ڈھکیل کے پچھلی صف میں کھڑا کرتے ہیں، تاکہ ان بچوں کے دلوں میں شروع سے ہی نفرت پیدا ہو جائے، وہ آتے ہی نہیں مسجد میں۔ ہم گزارش کریں گے آپ سے، اپنے بچوں کو ساتھ لائیے، بھلے وہ کھیلیں پچھلی صف میں، لیکن لائیے تاکہ ان کو عادت پڑے نماز، ان کو اہمیت کا پتہ چلے جمعے کا۔ 5 وقتہ میں لے کے آئیے، نماز سے لگائیے، صفوں سے لگائیے ان کو۔ بہرحال رب کا بے انتہا شکر ہے کہ رب نے ہمیں اور آپ کو یہ دین دیا۔ ابھی پچھلے ہفتے اسی موضوع پہ جمعے کا خطبہ چل رہا تھا کہ انسان فلاح کیسے پائے گا، آپ کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نسخہ دیا ہے۔ اس دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے میرے بھائی، کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں تو کافرین، مشرکین کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، مگر ان کی آخرت خراب ہے۔ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو دین بیچ کر پیسہ کماتے ہیں اور دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دولت ان کی رکھی رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے
کہ دولت اللہ تعالیٰ سب دے دیتا ہے مگر کھانے سے پرہیز، پہننے سے پرہیز، چلنے پھرنے سے پرہیز، کسی کام کی دولت نہیں رہتی اس کو۔ تو اس دنیا میں کامیابی نہ ڈھونڈیے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو وہ ہے جو کل میدان محشر میں آپ کو ملے گی، جس کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے، اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے، کامیابی وہاں تلاش کریے جس میں موت نہیں، ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ جہنم کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ ایسے رہیں گے کہ نہ مریں گے نہ جئیں گے، اور اس کے مقابلے میں جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جہاں دائمی عیش، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریے تاکہ آپ کی آخرت کامیاب ہو۔ میں نے یہ آیت پڑھی تھی، پچھلے ہفتے موضوع بنایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ آدمی فلاح پا گیا جس نے خود کو پاک کیا، خود کو ستھرا کیا۔ اور میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہے، رسول سے بھی ہے، اور عام بندوں سے بھی ہے۔ اللہ کے تعلق سے جب آپ کا رشتہ اللہ سے ہے تو اس رشتے میں کیسے ستھرائی حاصل کی جائے گی، کیسے آپ پاک ہو سکیں گے؟ اپنے دل و دماغ کو توحید کی دولت سے بھریے اور شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو پاک و بیزار کر لیجیے، تب جا کر کے آپ کا اندر اللہ کے تعلق سے ہموار ہوگا اور آپ کا رشتہ اللہ سے بنے گا، اور آپ ستھرا ہوں گے۔ ستھرا کب ہوں گے؟ جب آپ کے دل میں توحید کا جذبہ پیدا ہوگا، شرک ختم ہوگا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مشرکین کو نجس کہا ہے، انما المشرکون نجس کہا ہے، مشرکین نجس ہے، یہ مشرک نجس ہیں اچھے کپڑے پہنے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جسم ناپاک ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے اس شرکیہ عقیدے کی وجہ سے پورے نجس ہیں، اور آپ کے پاس توحید ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ پاک ہیں۔ بھلے آپ کا جسم گندا ہو، بظاہر کپڑے میلے ہو، مگر آپ پاک ہیں کیونکہ آپ کا اندر پاک ہے۔ تو اللہ کا ایک رشتہ، اللہ سے ایک رشتہ ہے آپ کا، اس رشتے کو پاک کریے۔ وہ رشتہ پاک کب ہوگا؟ جب شرک سے آپ بیزار ہو جائیں گے، شرکیہ عقیدے سے آپ بیزار ہو جائیں گے، تو آپ اللہ کی طرف جو آپ کا رشتہ ہے، جو اللہ سے آپ کو نسبت ہے، اس کے تعلق سے آپ پاک ہو گئے۔ رسول سے ایک رشتہ ہے آپ کا، وہ آپ کے رسول ہیں، ہم سب ان کی امت ہیں، اس لحاظ سے ہمارا یہ رشتہ ان سے بنتا ہے کہ وہ ہمیں حکم دے، فلاح کے راستے بتائے، اور ہم ان کی اتباع و اطاعت کریں۔ یہ رشتہ ہے ہمارا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ راستہ تو کچھ اور بتائے اور ہم اس کی جگہ پر نئی نئی ایجادیں کر لیں، منزل تک پہنچنے کے لیے نئے نئے راستے ڈھونڈیں بدعات کا۔ تو رسول سے رشتہ آپ کا پاک کب ہوگا؟ جب رسول کی آپ اطاعت کریں، جب رسول کی آپ اتباع کریں گے تو رسول سے آپ کا رشتہ پاک ہو جائے گا، ستھرا ہو جائے گا رسول کے تعلق سے آپ کا عقیدہ۔ اس لیے اتباع رسول ضروری ہے، اطاعت رسول ضروری ہے تمام امور میں، صرف نماز میں نہیں، صرف دینیات میں نہیں۔ یہ نہیں کہ نماز میں ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، رفع دین کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور باقی زندگی آپ کی عام ہو رہی، نہیں، باقی زندگی میں بھی رسول کی اطاعت، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، رسم و رواج، شادی بیاہ، زندگی کے جتنے بھی رسوم ہیں سب میں آئیڈیل اور ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے۔ ہم انہی کو ماڈل بنائیں، ہم انہی کو آئیڈیل بنائیں، انہی کو نمونہ بنائیں، تب جا کے رسول سے آپ کا رشتہ پاک صاف رہے۔ اور تیسرا رشتہ میں نے بتایا تھا آپ کا اپنی بیوی سے، بچوں سے، پڑوسی سے، مسلمانوں سے، عام مخلوق سے، اس کے تعلق سے بھی میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق کیسا ہو کہ آپ ستھرے ہو جائیں، پاک ہو جائیں، کل اللہ تعالیٰ آپ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ میں نے بتایا تھا حقوق اللہ میں اگر آپ حق تلفی کرتے ہیں تو اللہ سے آپ معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے، کسی کا زمین دبا رکھا ہے، کسی سے کچھ لے کے آپ نے کھا رکھا ہے، ہضم کر لیا، دیا نہیں اس کو واپس، یا کسی پہ آپ نے کسی بھی قسم کا ظلم کیا، کسی بھی قسم کی زیادتی کی، لین دین میں کچھ گڑبڑ کیا، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔
اور وہ بندہ کل قیامت میں معاف کرنے سے رہا. آپ کی ساری نیکیاں کاٹ کر دے دی جائیں گی ایسے لوگوں کو, اور آپ کے اوپر سارے ان کے گناہ آ جائیں گے. آپ وہاں جا کے مسکین ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, زندگی بھر کا عمل آپ کا ختم ہو جائے گا. تزکیہ میں سب آتا ہے, قد افلح من تزکا, وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے خود کو ستھرا کیا. یہ ستھرا تینوں رشتوں میں ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ میرے پاس توحید آ گیا ہم ظالم بنے رہے, بلکہ تینوں چیزیں آ گئی. لیکن یہ صرف یہ کافی نہیں ہے آپ کی نجات کے لیے. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں آج کے خطبے میں. یہ کامیابی نہیں ہے, اتنے سے چیز سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے کہ ہم توحید کا عقیدہ رکھیں, توحید ہمارا مضبوط ہو اور باقی چیزیں نہ ہو ہمارے پاس, تو کیا ہم کامیاب ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ آگے کچھ اور بھی بیان کر رہا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, یہ دوسری چیز ہے, اس کو بھی ساتھ میں اختیار کرنا ہوگا. اللہ کے نام کا ذکر کرنا, ذکر اسم ربہ, تسبیحات, اللہ کے اچھے ناموں کا جاپ کرنا, گنگان کرنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا, اسماء و صفات کا, اللہ کا نام لینا, اس سے مدد مانگنا, بسم اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, یہ جو ہم بولتے ہیں نا جملے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جملوں کو آپ کے ذکر میں شمار کرتا. میں نے کئی روایتیں آپ کو سنائی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری کی آخری حدیث. تسبیح کے یہ کلمات جو آپ کی زبان پہ ہونے چاہیے ہر حال میں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں, طہارت شرط نہیں, باوضو ہونا ضروری نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں, بہت پیارے ہیں, میزان عمل پر بہت بھاری ہیں. وہاں جب تولا جائے گا نا تو بہت سارے اعمال کے مقابلے میں اس کا وزن بہت بھاری نکلے گا. خفیفتان علی اللسان, زبان پر ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, ایک کلمہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہے اللہ کا ذکر جو ہماری اور آپ کی زبان پر ہو. یہ بنیادی اثاثہ ہے, ایک مومن کی پہچان ہے. اور آخری بات جو اس آیت میں ذکر کیا گیا, بتایا گیا ہمیں اور آپ کو, فلاح اور کامیابی کے لیے آخرت میں میدان محشر سے لے کے جنت پہنچانے تک, اس کا ذکر اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اللہ کے نام کا ذکر کرتا رہا اور اس نے نمازیں پڑھی. یہ نماز فرائض اور بھی ہیں, ارکان اسلام 4 اور ہیں اس کے علاوہ, توحید کے علاوہ. نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے. اللہ نے اوروں کا ذکر نہیں کیا, نماز کو خاص کر دیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اللہ کے نام کا ذکر کرتا رہا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے, اور اس نے نماز پنجگانہ پڑھی. نماز کی کیا اہمیت ہے, نماز کو ہی اللہ نے کیوں خاص کیا آپ کی کامیابی کے لیے. روزے کو نہیں کہا, زکوٰۃ کو نہیں کہا, حج کو نہیں کہا. ان میں سے کوئی ایک کہہ دیتا نا, لیکن اللہ نے نماز کو خاص کر دیا, آپ کی کامیابی سے جوڑ دیا. کامیابی جب ہی ملے گی جب آپ کی زندگی میں نماز ہو, اور یہ نماز پنجگانہ ہو, یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہو. ہر چیز ضروری ہے اپنی جگہ پر, لیکن نماز سے زیادہ کوئی ضروری نہیں. کیوں؟ مسلم کی روایت ہے, آپ میں, مومن میں اور مشرک میں پہچان کرنے والی چیز نماز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مشرک اور مومن کے درمیان فرق کر دینے والی چیز کون سی ہے؟ نماز ہے. آپ کے دل میں کیا ہے وہ رب جانتا ہے, آپ جانتے ہو. دنیا آپ کو مسلمان نہیں سمجھے گی, کیونکہ ایک مشرک اور ایک مومن کے بیچ کی جو پہچان ہے وہ یہ نمازی تو ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر آپ کی کامیابی سے جوڑ دیا اس کو. اور یہ نماز بھی خفیہ نہیں ہونی چاہیے, اعلانیہ باجماعت ہونی چاہیے. دنیا جانے آپ مومن تو ہو, نماز پڑھتے ہو, آپ مومن ہو,
یہ آپ کی پہچان ہے. مرد ہونے کی پہچان ہے داڑھی, مومن کی پہچان نماز. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بنیاد ہے اسلام کی. من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین. اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ دین کی بنیاد ہے. یہ دین کی بنیاد ہے. توحید ہی صرف دین کی بنیاد نہیں ہے بلکہ دین کی بنیاد ہے یہ. من اقامها, جس نے نماز پنجگانہ کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, مضبوط کیا, محفوظ کیا. ومن ہدمها فقد ہدم الدین, جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. یہ آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ نماز ہے. آپ کے لاکھوں روپے بیکار ہو سکتے ہیں, آپ کی نماز بیکار چیز نہیں ہے. اور ایک وقت بھی چھوٹ جائے, اگر آپ کی کوئی نماز آپ کی سستی کاہلی سے نہ پڑھے آپ, اس کے بدلے میں 1 کروڑ روپیہ بھی آپ صدقہ کر دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے برابر نہیں لائے گا اس کو, نہ ہو بھی نہیں سکتی وہ نماز کے برابر. اتنی بڑی چیز ہے نماز. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, حدیث شریف میں آیا ہے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃ. کل میدان محشر میں قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا وہ آپ کی نماز ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ نے کتنے حج کیے, کتنے روزے رکھے, یہ سب بات کی باتیں ہیں. آپ کا ہیڈنگ جو رجسٹر کا ہوگا وہ آپ کی نماز سے ہی ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃہ. بندے کا سب سے پہلا جو حساب کتاب شروع ہوگا, چیک ہوگا, وہ صرف آپ کی نماز کا کھاتا ہی دیکھا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اگر وہ نماز میں کامیاب نکل گیا, نماز کا رجسٹر ٹھیک ٹھاک نکلا, 5 وقتہ نماز نکل گئی اس کے کھاتے میں, اس نے پڑھی اپنی زندگی کے اندر, فرمایا فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ, وہ نہایت ہی کامیاب, نہایت ہی کامران انسان ہو جائے گا وہ. اس کے بعد اگر تھوڑا سا دائیں بائیں بھی آپ کا رجسٹر ہے نا, اللہ تعالیٰ وہ آپ کی نماز کے ذریعے سب ختم کر دے گا. جب ممتحن کاپی چیک کرتا ہے نا تو شروع میں دیکھتا ہے پہلے دوسرے نمبر کا جواب جب بہت اچھا ہو نا تو وہ اندازے ہی نمبر مار دیتا ہے کون جائے گا چیک کرنے کے لیے. وہ سمجھتا ہے کہ طالب علم بہترین ہے, اور پہلا ہی جواب آپ کا غلط اگر آ گیا اس کا موڈ وہی خراب ہوتا ہے. بعد کا اچھا بھی ہے نا تو بھی وہ 0 کر دیتا. یہ پہلی چیز ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا اور حساب لے گا. اس لیے سوچئے بھی نہیں کہ کبھی آپ کی نماز چھوٹے. سب کچھ چھوٹ جائے, نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, اور اول وقت میں ہونی چاہیے, سستی کے ساتھ نہیں, کاہلی کے ساتھ نہیں, محبت سے من لگا کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں کاہلی کرنے والوں کو بھی جہنم کی دھمکی دی. یہ وہ عمل ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے اور سستی سے کرتا, دیر سے پڑھتا ہے, اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ویل ہے, جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں, یاد آنے پر پڑھتے ہیں. مطلب یہ کہ نماز جیسے کسی کے لیے کوئی معنی نہ ہو, کوئی بھول جایا کرے. وہ نماز بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے. لیٹ سے پڑھتے ہیں سستی کرتے ہوئے, ابھی ہے ٹائم دیکھ لیں گے, ابھی ہے ٹائم, سورج ڈوبا نہیں ہے, ڈوبنے سے پہلے جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چونچے مارتا ہے اور باہر نکل جاتا. یہ کوئی نماز؟ فجر میں بیٹھے ہوئے سستی کر رہے, اول ٹائم میں نہیں پڑھ رہے. جبکہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون ہے اللہ کی نگاہ میں, کون سا کام کریں ہم جس سے اللہ خوش ہوگا؟ فرمایا الصلاۃ علی اول وقتہا. ایک روایت میں الصلاۃ علی وقتہا, اول وقت میں نماز ادا کرو یا وقت پر نماز ادا کرو. اس چیز سے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی. نماز کا اول وقت اللہ کی رضا کا وقت ہوتا ہے.
جب آپ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری بات مان رہا ہے، اور آخر وقت میں آپ پڑھتے ہیں کبھی تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے آپ کہ چلو اس نے کسی طرح سے پڑھ تو لیا، معاف کر دیتا ہے. خوش نہیں ہوتا، معاف کر دیتا. امام بخاری علیہ رحمہ نے نماز کو ایمان کا حصہ قرار دیا. بخاری شریف پڑھیے آپ. ہم لوگ جب پڑھاتے ہیں نا بخاری شریف تو لگ بھگ 4 مہینے لگتے ہیں شروع میں یہی بتانے میں کہ ایمان مرکب ہے، ایمان بسیط کوئی چیز نہیں ہے. زبان سے اقرار کر لے اللہ ایک ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. امام بخاری نے ثابت کیا ہے ایمان مرکب ہے. جیسے چائے مرکب ہوتی ہے نا، کھانا مرکب ہوتا ہے، کئی چیزوں سے مل کے بنتا ہے، بالکل اسی طرح سے نماز کو مرکب قرار دیا، ایمان کو مرکب قرار دیا کہ ایمان مرکب ہے. اور ترکیب میں نماز کا بہت بڑا دخل ہے. آپ کا ایمان اس وقت مکمل نہیں، آپ کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ آپ کی زندگی میں نماز نہ ہو. میں نے وہ حدیث سنائی تھی رمضان کے دنوں میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک دوسری حدیث میں نے سنائی تھی من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. امام بخاری نے 2 باب باندھا اس کا. اب بتایا کہ قیام اللیل بھی ایمان کا حصہ ہے. ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر آدمی قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، ریاکاری نہیں بلکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے، اور ایسے ہی روزہ جو رکھتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے بارے میں کہا یہ ایمان کا حصہ ہے، باب باندھا. اور یہ پنجگانہ نماز تو اس کی کئی حدیثیں ملیں گی آپ جب آپ نے اس کو اسلام اور دین اور ایمان سے ثابت کیا. تو یہ آپ کی جو نماز ہے یہ آپ کے ایمان اور آپ کی توحید سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. کوئی یہ سمجھتا ہو کہ نماز کے بغیر ہماری توحید مکمل ہے، روزہ نہ رکھے ہماری توحید مکمل ہے، حج نہ کرے توحید مکمل ہے. نہیں، یہ سارے اعمال سے مل کے آپ کے ایمان ہوتے ہیں. یہ مرکب چیز ہے. اگر یہ چیز کم ہو گئی تو آپ کا ایمان کم ہو گیا، آپ کی توحید کم ہو گئی. اکیلے توحید لے کے، آدھی ادھوری توحید لے کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اتنی اہم چیز ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ پوچھ لیا، اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار. بڑی عجیب بات، عجیب سوال، اہم سوال. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے. جہنم میں جانے سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. کیا اس طرح کا سوال آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوتا؟ آپ ایسا نہیں سوچتے؟ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ایسا عمل آپ کو معلوم ہو جائے جس عمل کے بدولت آپ جہنم سے پوری طرح بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم. معاذ تو نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے، تو نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. یہ بہت آسان ہے مگر اس کے لیے جس کو اللہ توفیق دے دے. جسے توفیق نہ دے اس کے لیے پہاڑ ہے، مشکل ہے، بہت بھاری ہے اس کے لیے. اللہ کے رسول نے اس میں 4 باتوں گنائے. نمبر 1 وہی توحید، ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور دوسری چیز ہے وہ تقیم الصلاۃ، نماز کو پابندی سے پڑھتے رہنا، 5 وقتہ نماز کو پابندی سے پڑھنا، اور سال میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا. بھاری چیز نہیں ہے. زندگی میں کبھی حج کرنا، مال ہو تو زکوٰۃ دے دینا. اس میں سب سے بھاری نمازی ہے نا. رمضان تو ہم سب لوگ رکھ لیتے ہیں، پیسہ آتا ہے حج بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ میں سستی کرتے ہیں، تو بھگتیے گا کل قیامت کے دن. وہ آپ کا مال ہی آپ کے گردن میں سانپ کی شکل میں لپیٹ دیا جائے گا اور خطرناک اژدہا ہوگا وہ. لیکن نماز نہ ہوئی تو سب چوپٹ ہو جائے گا.
اللہ کے رسول کے پاس بخاری مسلم کی روایت ہے، قبیلہ عبد القیس کی ایک جماعت آئی. عرب میں قبیلہ تھا قبیلہ عبد القیس، وفد عبد القیس کی روایت آئی ہے، اور وہ بہت دور سے چل کے اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے. 10-15 لوگ تھے، صرف اسلام جاننے کے لیے. وہ مسلمان تو تھے، توحید پر تھے، پورا اسلام نہیں جانتے تھے. بڑا شوق تھا ان کو جنت میں جانے کا، اور ہر مسلمان کو تھا پہلے. آج پتہ نہیں کیوں جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. آج لوگ اس چیز کی تلاش میں نہیں ہے کہ جنت میں جائے. دنیا میں جنت مل گئی ہے آپ کو شاید، یا آپ کو یقین ہو گیا ہے. یہ بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کا ہو سکتا تھا وہ ہم بھی ہو. آپ یہ سوچتے ہو کہ توحید والا ہے، ہم جنت میں تو جائیں گے ہی جائیں گے. یہ غلط فہمی اکثر طبقات کو گمراہ کیے ہوئے. ہمارا ایک بھائی ہے بریلوی، جس طبقے سے میرا تعلق تھا، وہ رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے دامن، نہیں چھوڑیں گے رسول کا دامن، نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا یار پہلے پکڑ تو لو، چھوڑنا بہت بات کی بات. یہاں پکڑا ہی نہیں، نعرہ لگاتا نہیں چھوڑیں گے. اب وہ سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں، باقی سب جہنمی. ان کا تو شعر ہے کہ تم سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے. اتنا یقین ہے اس شخص کو، دارو پیے گا، شراب پیے گا اور جنتی کہلائے گا. وہ ایک طبقہ ہے جو نمازیں بہت پڑھتا، اس کو توحید سے ہی مطلب نہیں ہے، شرک بھی کرتا ہے، دھما دھم نمازیں پڑھے جا رہا. وہ سمجھتا کہ نماز میں نہیں جاتا. ارے بھائی توحید کا عقیدہ ہو، پھر ساتھ میں نماز ہو، تب نہ جنت. عقیدہ ہو شرک کا اور نماز پڑھے جاؤ، کیا ملے گا؟ یہ سب چیزیں ضروری ہے. توحید کا عقیدہ بھی ہو، آپ کی زندگی میں نماز بھی ہو، اور رسول کی محبت کا مطلب ہے رسول کی اطاعت بھی. محبت کا مطلب نعرہ لگانا نہیں ہے، محبت کا مطلب رسول کی اطاعت کرنا اور اتباع کرنا. بدقسمتی سے ہمارے لوگوں میں بھی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ ہم تو عقیدہ و توحید والے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہم ہر حال میں جائیں گے. حدیث آیا نا، مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا نا، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے. اور الحمدللہ آپ سب لوگوں کا عقیدہ توحید کا ہے، محسوس کر آپ سمجھتے ہوں گے. یہ سوال ایک مرتبہ وہب ابن منبہ سے پوچھ لیا کسی نے، صحابی رسول سے کسی نے پوچھ لیا، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ. لگتا ہے کہ ایسی غلط فہمی جیسے آج ہم مسلمانوں کو ہو گئی ہے نا، پہلے بھی ہوئی تھی. کسی نے پوچھ لیا کہ لا الہ الا اللہ جنتی کنجی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے. لیکن بڑی عجیب بات انہوں نے بتائی، کہا فرمایا ولیس مفتاح الا وله اسنان فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح. چابیاں جتنی بھی آپ نے دیکھی ہوں گی زندگی میں، سب میں دانت ہوتے ہیں نا بنے ہوئے، ابھرے ہوئے، کچھ اندر کو، کچھ ابھرے ہوئے دانت ہوتے ہیں اس کے. فرمایا اگر تو ایسی چابی لے کے آئے گا جس میں دانت ہوں گے نا، تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا تیرے لیے. اور ویسی چابی اگر نہیں ہے، سپاٹ ہے، دانت نہیں ہے، تو جنت دروازہ نہیں کھلے گا تیرے لیے. یہ دانت کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام، یہ اس کے دانت ہیں. آپ ایسے توحید والے ہو کہ آپ کی زندگی میں نماز نہیں، روزہ نہیں، حج و زکوٰۃ نہیں، یا کچھ ہے کچھ نہیں، تو دانت ہی نہیں ہوگی چابی میں، جنت میں کیسے جاؤ گے آپ؟ ایسی چابی لو لا الہ الا اللہ، ساتھ میں نماز بھی ہو، ساتھ میں روزہ بھی ہو، حج و زکوٰۃ. بہرحال بات بہت لمبی ہے، مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے فلاح کو، آپ کی کامیابی کو، آپ کے اخروی نجات کو مشروط کیا ہے نماز کے ساتھ. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اللہ کا ذکر کیا توحید کے عقیدے کے ساتھ ساتھ، اور اللہ کے لیے اس نے نمازیں پڑھی پنجگانہ. پھر آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ حقیقت حال ہماری اور آپ کی. اللہ نے فرمایا بلکہ تم تو زندگی، دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو. ہمارے پاس مکان ہونا چاہیے، بلڈنگ ہونا چاہیے، پیسے ہونا چاہیے، عیش اور موج مستی ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا تم دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، اس محدود زندگی کے مقابلے میں آخرت ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی لمبی زندگی ہے جہاں موت نہیں ہو.
ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی باتیں پچھلے آسمانی کتابوں میں بھی کہی گئی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں دین اسلام میں، بلکہ پچھلی جو آسمانی کتابیں آئی تھیں سب میں یہی باتیں ہیں. اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہی نصیحت دی ہے، یہی سیکھ دی ہے کہ کامیاب ہونا ہے تو کامیابی وہاں تلاش کرو یا نہیں. یہ چھنک زندگی ہے، پل بھر کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، کامیابی وہاں تلاش کرو. یہی باتیں صحف ابراہیم میں بھی ہیں، صحف موسیٰ میں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کے ساتھ انہی پیغامات کو بھیجا، اور ہر دور میں کچھ لوگ جو نیک تھے، کامیاب تھے، وہ انہی رستوں پہ چل کے کامیاب ہوئے. باقی جو ناکام رہے، کچرا رہے، وہ کچرا ہی رہ گئے. اللہ سے دلی دعا ہے کہ رب کریم ہمارے اور آپ کی دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے. نماز میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز آپ کی زندگی میں ایسے آئے کہ اس کے پڑھے بغیر چین نہ آئے. آپ کو اللہ سے اگر محبت ہے تو اظہار محبت کا طریقہ یہ نماز. اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں تو ہوگا. یہ اس اظہار کا ذریعہ نماز ہے. رسول سے محبت کرتے ہیں اگر آپ، اور کرنا ضروری ہے. اگر اللہ سے آپ نے محبت نہیں کی تو آپ کی توحید مکمل نہیں. رسول سے اگر آپ کو محبت نہیں تو آپ رسول کی امت میں نہیں. جب محبت ہوگی تو عبادت بھی ہوگی، رسول سے محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی. اللہ سے دلی دعا ہے کہ رب کریم ہمارے اور آپ کی دلوں میں نماز کا شوق پیدا فرما دے، ہمیں اور آپ کو راہ مستقیم پر چلائے، ہماری پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم علیکم الرؤوف الرحیم.